رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے بریدہ اسلامی یاد رکھ، تو اسی طرح پرچم اسلامی کے سائے میں خراسان کی ایک بستی میں داخل ہوگا اور اس بستی کا نام مرو ہوگا، اور جب تو اس میں داخل ہوگا اور تیرا وصال بھی اسی بستی میں ہوگا، سن 60 ہجری میں وہ پرچم اسلام کے سائے میں اس بستی میں داخل ہوتے، خراسان کی مرو بستی میں، وہیں پر بیمار پڑتے اور آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ تو معلوم عزیزان ملت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 60 سال کے بعد جو ہونے والا ہے اس پر سے پردہ اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ بریدہ اسلامی، تو اسلام کے پرچم کے سائے تلے خراسان کی اس بستی میں داخل ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم باخبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کی محفل ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت میں ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، جو خرن میں رہتا ہے، اور اگر وہ اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا کے بدولت میری امت کی شفاعت کرے گا۔ یعنی آقا مثال دیتے ہیں کہ 2 قبیلوں کے بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو اللہ معاف کر دے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہماری ان سے ملاقات ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں۔ پھر صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کسی کی تو ملاقات ہوگی؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں، حضرت عمر اور علی کی ان سے ملاقات ہوگی۔ اس محفل میں فاروق اعظم اور شیر خدا امیر المومنین حضرت علی تشریف فرمائے، دونوں خوش ہوتے ہیں۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہاری ان سے ملاقات ہوگی۔ جب ان سے ملاقات ہوگی تو فاروق اعظم اور شیر خدا عرض کرتی یا رسول اللہ ہم ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو ان کی پہچان کے لیے رسول اللہ بتا دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جب تم ان سے ملو گے تو میرا سلام پہنچانا، میرا یہ جبہ ان کو دینا اور کہنا کہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرنا۔ صدیق اکبر کا خلافت کا دور ختم ہوتا ہے، فاروق اعظم شیر خدا کو اپنے ساتھ لے کر قرن جاتے ہیں۔ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کے بارے میں بتائی تھی، لوگوں سے پوچھتے ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں کہ ہاں یہی حضرت اویس ہے، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجایا، آپ کے لیے تحفے میں اپنا جبہ مبارک دیا اور آپ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ حضرت اویس فرماتے ہیں کہ آپ دونوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو پورا کیا، اب مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ آقا کے لباس مبارک کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر جاتے ہیں اور ایک جگہ پر اس کو رکھ کر زمین پر بیٹھ کر سجدے میں گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میری کیا حیثیت کہ میں تجھ سے عرض کروں، مگر تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا، میں تیرے حبیب کا جبہ مبارک اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب تک کہ تو تیرے حبیب کی امت کی مغفرت نہیں کر دے گا۔ تو اللہ غیب سے آواز دلاتا ہے کہ اویس تمہاری دعا کو قبول کیا جاتا ہے، مغفرت کر دی جاتی ہے۔ فاروق اعظم اور شیر خدا آپ کے قریب آ کر کہتے ہیں کہ ہم اجازت لینا چاہتے ہیں، تو حضرت اویس کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ نہیں آتے تو میں سجدے سے اس وقت تک اپنے سر کو نہیں اٹھا لیتا جب تک کہ تمام لوگوں کی مغفرت نہیں ہو جاتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتانے کا مقصد یہ ہے وہ کوسوں میل دور ہے مدینے سے، کبھی مدینے کو نہیں گئے حضرت اویس، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر اپنے